السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی جلدی سے اپلوڈ کروں۔ اگر بیچ میں کبھی اسکپ کر جاؤں تو آئی ایم سو سوری، تھوڑی سی بزی چل رہی ہوں آج کل اس وجہ سے، تو آپ تھوڑا سا سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ زیادہ باتیں نہیں کرتے، چلتے ہیں اپنے ناول کے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں آج بھی ہمیشہ کی طرح پرتکلف ناشتے کے لوازمات میز پر سجے تھے۔ سورج پورے پرتپاک انداز میں آسمان کے سینے میں اکڑا بیٹھا تھا۔ اس کی شعاعیں تند ہی سے نکلتی سنہری رنگ زمین کو منور کر رہی تھیں۔ 11 بجے کے وقت میں دوپہر کا سا سما تھا۔ حبیب کی اصلیت کھلنے کے بعد مہناز ازداق کے لیے آنکھ لگانا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ چینی کی پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو کانٹے کی مدد سے بس کاٹ رہا تھا۔ سوچیں کہیں دور نکل گئی تھیں۔ کھانا آج بھی وہ سادہ کھاتا تھا۔ ناشتے میں چیز آملیٹ اس کا پسندیدہ ترین تھا۔ اگر حبیب ISI کا بندہ تھا تو اس کا مطلب شاکر بھی ISI کا ہی ایجنٹ ہے، مگر نہ ہی شاکر سے اس کا رابطہ تھا نہ ہی حبیب۔ کل سے MS پلازا واپس آیا تھا۔ میورک ناشتے سے مکمل انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ فروٹس اور جوس، ان دونوں چیزوں کا وہ کثرت سے استعمال کرتا تھا، تبھی بڑھتی عمر کے باوجود وہ چست و توانا تھا۔ سر، 2 گارڈز آپ کے لیے ایک اطلاع لے کر آئے ہیں، بہت ضروری ہے، کہتے ہیں آپ سے بات کر کے ہی جائیں گے۔ اس کے خاص ملازم نے کھانے کی میز کے کنارے کھڑے ہوتے کہا۔ سفید رنگ کی وردی میں ملبوس نوکر کو MS نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو فوراً کھسک گیا۔ اسی طرح کا نوکر جو میورک کے پاس کھڑا تھا وہ بھی چلا گیا۔ کیا بات کرنی ہے انہیں؟ مہناز نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، کہہ رہے ہیں کسی لڑکی کے متعلق اطلاع دینی ہے۔ وہ تابعداری سے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مہناز کا چلتا منہ پل بھر کو رک گیا، پھر اس نے پانی کا گھونٹ چڑھاتے نوالا چبائے بغیر ہی نگل لیا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ اب ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ MS نے کبھی کسی گارڈ سے تفصیلی بات نہیں کی تھی، اسے ان کے چہرے بھی کم ہی یاد رہتے تھے۔ گارڈز بدلتے رہتے تھے، مرتے رہتے تھے، کبھی اس کے ہاتھوں، کبھی مخالف پارٹی کے ہاتھوں۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں گارڈ کی وردی میں ملبوس 2 افراد پریشان سے کھڑے تھے۔ MS آگے بڑھا اور اپنی مخصوص نشست سنبھال لی۔ ہمیشہ کی طرح چوڑے ہو کر ٹانگ پر ٹانگ جماتے بیٹھا تھا۔ بولو، مختصر بولتے اس نے اجازت دی۔ دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک کچھ جھجکتے ہوئے سر کو مزید جھکاتے ہوئے بولا۔ سر، جو لڑکی غلطی سے ہماری کار میں سوار ہو گئی تھی وہ اس کے بعد وہ اٹک گیا یا دانستہ رک گیا تھا۔ وہ کیا؟ مہناز مضطرب سا دھاڑا۔ سر، اس لڑکی کو ہم نے ایگل کے ساتھ دیکھا ہے۔ دوسرا گارڈ جلدی سے بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زخمی شیر کی سی دھاڑ تھی اس کی۔ وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ایگل اس کی ناک کے نیچے اس کی محبت کو بھگا لے گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ بیوقوف بن گیا۔ مہناز ازداق کو بیوقوف بنا دیا اس نے۔ اس کے پورے جسم میں شرارے دوڑ رہے تھے، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس وقت اگر ایگل اس کے سامنے ہوتا تو وہ 1 منٹ کی بھی تاخیر کیے بنا اس کے سینے سے دل نکال لیتا۔ سر، ہم سچ کہہ رہے ہیں، بہت پیچھا کیا ان کا، مگر وہ بائک پر تھے اور ہم گاڑی میں، تبھی ٹریفک میں پھنس گئے اور وہ لوگ نکل گئے، گارڈز نے شرمندہ ہوتے کہا۔ مہناز نے زیر لب وہ 2-3 گالیوں سے اسے نوازنے کے بعد صوفے کے پاس پڑی شیشے کی میز سے سلائی اٹھا کر اسے دے ماری۔ خون کا لاوا ابل کر اس کے ماتھے سے بہنے لگا۔ اس کا پورا منہ اس لال رنگ کے مادے سے سج گیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا گارڈ کپ کپانے لگا۔ MS کی دہشت اتنی تھی کہ وہ بڑھ کر اپنے ساتھی کا خون بھی صاف نہ کر سکا۔ اس کا ساتھی لہرا کر زمین بوس ہوا تھا اور مہناز اسے ایک ٹھوکر رسید کرتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ تیزی سے چلتا اپنے کوٹ کا بٹن لگاتا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے اس کا خاص ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ سر، یہ مین گیٹ کے پاس پڑا ملا ہے، اس پر آپ کا نام لکھا ہے۔ اس نے خاکی رنگ کا لفافہ اس کے سامنے کرتے کہا۔ MS نے سرخ ہوتے نگاہوں سے اس کو گھورا اور جھپٹنے کے انداز میں لفافہ تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا لفافے میں کوئی تصویر یا فائل ہے۔ اس نے لفافہ چاک کرنے کے بجائے اس کاغذی لفافے کو آگے سے پھاڑ دیا۔ اندر الٹی تصویر پڑی تھی جس کی بیک پر MS لوزر تحریر تھا۔ ان چند الفاظ نے اس کی حالت بگاڑ کر رکھ دی۔ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگ پھڑپھڑانے لگی تھی اور رہی کسر تصویر کے پلٹنے اور اس میں موجود ہستیوں کے چہروں نے نکال دی۔ اس نے دانتوں پر دانت اس انداز میں جما رکھے تھے کہ جبڑوں میں موجود باریک باریک نیلی نسیں ابھر پڑی تھیں۔
انس ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم شاید گھنٹہ پہلے ہی غسل لے کر نکلی تھی۔ اس نے اپنا وہی عید والا لباس زیب تن کر رکھا تھا، ہلکے نم بال شانوں کے اطراف میں بکھرے تھے۔ وہ ٹانگیں دراز کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال اتنے دراز تھے کہ وہ اس کی کمر سے لٹکتے بیڈ پر بھی بکھر پڑے تھے۔ نیٹ کا دوپٹہ دونوں شانوں پر ترتیب دے رکھا تھا۔ نیلم، ناشتہ کر لیں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے اسے مخاطب کیا، مگر جواب نادار۔ نیلم، انس نے پھر پکارا۔ میجر آس نے اسے بھیجا تھا۔ نہیں کھانا ہمیں، لے جائیں اسے۔ وہ سیدھی ہوتی گھلا پھاڑ کر چلائی، انگلی سے ٹیبل پر پڑی ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ انس حیران سے اس کی بدتمیزی برداشت کرنے لگا۔ سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ وہ پھر اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تو انس کا اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا؟ میجر آس جلدی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں بیڈ پر بیٹھی لڑکی غیظ و غضب کی تصویر بنی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر پڑی میز کے پاس کھڑا انس حیران سا تھا۔ نیلم ابرار مر گئی ہے اور کچھ نہیں ہوا، وہ سابقہ انداز میں چلائی تھی۔ انس غصہ ضبط کرتا باہر نکل گیا۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ میجر آس نے رحم بھری نظروں سے روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ وہ ٹرے لے کر اس کے پاس بیڈ پر رکھتے کافی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نیلم، اس نے اتنی نرمی سے اس کا نام لیا کہ نیلم ابرار کو آج سے پہلے کبھی اپنا نام اتنا پیارا نہ لگا ہوگا۔ نیلم، آپ نے اتنی مدد کی ہے میری، تھوڑا سا صبر اور کر لیں۔ وہ کتنا میٹھا بول رہا تھا۔ نیلم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ آواز میجر آس کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے مقابل بیٹھے میجر آس کو دیکھا اور دل نے صنم کو دیکھا۔ ہمیں گھر جانا ہے میجر آس، پلیز ہمیں جانے دیں۔ اس نے اپنے سفید نازک ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، جس کے ناخن ابھی تک لمبے تھے۔ اس کا فریادی لہجہ اور برستی آنکھیں وہ بے بسی کی اداس تصویر تھی۔ نیلم، آپ میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ وہ کتنے مان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹپ ٹپ بہتے آنسو پل بھر کو تھم گئے۔ نیلم ابرار اس سمے برف کی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں بہت روڈ ہو جاتا ہوں۔ ایکچولی پرابلم بہت بڑی ہے، ساری فرسٹریشن آپ پر نکال دی۔ ریئلی سوری فار دیٹ۔ پلیز رونا بند کر دیں اور اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کر لیں۔ ہری اپ۔ وہ اسے صفائی پیش کر رہا تھا، اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ نیلم بے ہوش ہو جانے کے قریب تھی۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلا سکتا۔ اس کو بے حس و حرکت سن بیٹھے دیکھ کر میجر آس ہلکے سے مسکراتے بولا، کیا تھا یہ شخص؟ کتنے روپ تھے، کتنے انداز تھے اس کے۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ چلیں کھائیں۔ آس نے ٹرے مزید اس کے قریب کھسکا دی۔ نیلم نے ایک نظر ٹرے میں موجود بریڈ کے پیسز اور چائے اور آملیٹ کو دیکھا اور دوسری نظر میجر آس پر ڈالی۔ اس نے آبرو کے اشارے سے کھانے کو کہا تو نیلم نے اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ویسے تو ہمیں چیز آملیٹ پسند ہے، مگر پیاز والا بھی کھا لیتے ہیں، اس نے بریڈ پر آملیٹ رکھتے کہا۔ سوری، مجھے چیز آملیٹ بنانا نہیں آتا۔ وہی ہلکی سی مسکراہٹ۔ اوہ، تو یہ ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تک ہاتھ میں نوالا تھا۔ میجر آس نے سر ہلایا۔ ایک تو وہ ویسے ہی دل کے تار چھیڑ رہا تھا، ابھی تو گویا ساز بجانے کا پورا قصد کر رہا تھا۔ اس نے آپ کو کوکنگ کس نے سکھائی؟ وہ اب مزے سے کھاتے اس کو باتوں میں مصروف کرنے لگی۔ وہ بھی فرصت سے بیٹھا تھا شاید۔ زندگی نے؟ نیلم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا سر جھکا تھا، بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہا تھا۔ زندگی کب کچھ سکھاتی ہے؟ وہ اس کی بات کا مذاق اڑاتے بولی۔ زندگی سے بڑا کوئی استاد نہیں، یہ کیا کیا نہیں سکھاتی انسان کو۔ اس کی بات پر رغبت سکھاتی نیلم نے سر اٹھایا اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر چلا گیا۔ نیلم نے کاندھے اچکائے، میجر آس کے ہاتھوں کی بنی چائے کی چسکیاں لینی شروع کر دیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود تصویر میں نیلم اسی عید کے لباس میں ملبوس تھی اور ایگل اس کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے تقریباً بالش بھر کے فاصلے پر ہوں گے۔ پکچر بہت زوم کر کے لی گئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ایگل، اس نے دانت پیستے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم بچ نہیں سکو گے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس نے تصویر کو دو ٹکڑے کر دیا جس سے نیلم اور ایگل کے چہرے الگ الگ ہو گئے۔ اس نے لفٹ میں قدم رکھا، اس کا خاص ملازم بھی ساتھ ہو لیا۔ اس نے سیل فون نکالتے اس پر تیزی سے میسج ٹائپ کیا، میورک ایگل کو فارم ہاؤس پر بلاؤ، ارجنٹ۔ پیغام بھیج چکا تھا۔ اس نے سیل فون کوٹ کی پاکٹ میں رکھا اور دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں پیروں میں 2 بالش کا فاصلہ تھا اور چہرہ بالکل سیدھا، گردن اکڑ سے تنی پڑی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ لوزر کون ہے۔ اس کے لب ہلے تھے۔
پتہ نہیں ایسا کون سا کام پڑ گیا جو میورک نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے۔ اس نے رکشے سے اترتے سوچا، وہ اپنے مخصوص حلیے میں موجود وہ فارم ہاؤس کی جانب بڑھنے لگا۔ عجیب و غریب اندازے لگاتے وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لاؤن میں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ تمام گارڈز دروازے کے آگے چکر کاٹ رہے تھے۔ نہ ہی کوئی اسلحے کا ٹرک وہاں کھڑا تھا اور نہ ہی کوئی منشیات کا۔ وسیع رقبے پر پھیلی ہری بھری گھاس کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ دور سے پارکنگ میں کھڑی پراڈو جیپ نظر آئی تھی فقط۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ پسٹل اور چاقو اس کے پاس موجود تھے مگر وہ ان کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہے ایگل مائی ڈیئر اینیمی، یہ آواز تو ایگل اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ جو مین گیٹ کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا فوراً پلٹا۔ ایم ایس فارم ہاؤس کے دروازے سے کچھ آگے ماربل کی ٹائلز پر کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے اور دونوں ٹانگیں چوڑی کرے چہرہ اوپر اٹھائے کھڑا تھا۔ ایگل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ 7 سیکنڈ مزید گزرے جب پورا لان گارڈ سے بھر گیا۔ رائفلز تانے وہ سب بہت بڑے گول دائرے میں اسے گھیر چکے تھے۔ مہناز نے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماری۔ ایک آواز پیدا ہوئی تھی جب سامنے کھڑا گارڈ نے ریوالور اس کی جانب اچھالا، جیسے اس نے سرحد سے کیچ کیا۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ تم اس لڑکی کو غائب کروا کر مجھ سے بچ جاؤ گے؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، اس دائرے میں داخل ہو رہا تھا جس نے ایگل کو گھیر رکھا تھا۔ کون سی لڑکی؟ وہ بغیر کسی کھڑاہٹ اور خوف کے بولا۔ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ مہناز نے ایک زوردار پنچ اس کے دائیں گال پر دے مارا۔ ایگل لڑکھڑا کر چند قدم دور ہوا تھا مگر گرا نہیں تھا۔ گارڈز اور پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ ایگل کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے خون صاف کرتے ایم ایس کو دیکھا، ساتھ ہی اس کے پہلو میں کھڑا گارڈ کو جو آگے بڑھنے لگا تھا مگر آس نے آنکھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ایم ایس نے اسے کالر سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑے کرتے کہا۔ ایگل خاموش لگا۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اس نے ایگل کے پیٹ میں گھٹنا موڑ کر دے مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے اس نے ایم ایس کو دیکھا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے خاموش پا کر وہ دھاڑا، ساتھ ہی اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نہیں جانتا اس لڑکی کو، وہ منہ سے بہتے خون کو کوہنی سے رگڑتے بولا۔ جھوٹ مت بولو۔ ایم ایس نے اسے زمین پر دھکا دے کر پیٹ پر بوٹ مارا، 1 نہیں 2 نہیں بار بار، مگر وہ خاموش تھا۔ چہرے پر درد کے تاثرات تھے مگر منہ سے ایک آہ نہیں نکلی تھی۔ میں تمہاری جان نکال دوں گا، بتا دو لڑکی کہاں ہے؟ اس نے زمین پر اکڑو بیٹھے ایگل کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ بتاؤ، وہ اس کی گردن کو پوری قوت سے دبوچ کر بولا۔ ایگل نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام۔ اس کی گرفت میں وحشیانہ پن آ چکا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ایگل۔ اس نے ریوالور اس کے سینے پر مارا، پھر اس کے میگزین والی سائڈ اس کی گردن کے ابھار میں 3-4 بار ماری۔ مجھے نہیں پتا اس لڑکی کا۔ وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ سینے پر بہت زخم آئے تھے، پہلے ہی ہرب سے نبض آزمائی میں وہ بری طرح زخمی ہوا تھا اور پراپر ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے زخم تازہ تھے۔ تمہیں نہیں پتا تو کسے پتا ہوگا؟ مہناز نے ریوالور اس کی کنپٹی پر مارا، پھر بار بار مارنے لگا۔ اس نے ایگل کے منہ پر پنچ مارنے شروع کر دیے، کچھ ریوالور مارتا۔ بتاؤ لڑکی کہاں ہے؟ اس کا ایک ہی سوال تھا۔ وہ مار کھاتا رہا مگر نیلم کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور تھا یا وہ مہناز کے وار کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کا ایک وار کا زبردست جواب دیتا مگر وہ ٹھہر گیا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ایسے کتنے ہی مواقع آئے تھے جب وہ اپنے ملک کے لیے، اس میں بسنے والے باسیوں کے لیے چپ چاپ زخم کھاتا تھا اور آ بھی نہ کرتا۔ یہ کہانی صرف میجر آس کی ہی نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کی ہے جو ایک وردی پہننے کے بعد اس ملک کا محافظ ہو جاتا ہے، پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، سب دھرتی پر قربان ہو جاتا ہے۔ تم نے میرا کام کیا اور میں تم کو پیسے دیا، اب سے نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میں تجھے۔ چاکلیٹ براؤن کلر کی شلوار سوٹ میں ہلکی ہلکی شیو کے ساتھ گندمی رنگت کا مالک وہ شخص رخ لہجے میں بولا۔ سامنے کھڑا گارڈ مؤدب بنا سر ہلانے لگا ہے۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے پیسے تھام لیے۔ تصاویر کے لیے اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنا اور یہ انعام بھی اس کے حوالے کر دینا۔ اس نے ایک اور خاکی رنگ کا لفافہ اس کے حوالے کرتے کہا۔ شکریہ صاحب۔ وہ مشکور نظر آ رہا تھا۔ چلو اب اپنے راستے ہو جاؤ۔ اس نے بے نیازی سے حکم دیا تو گارڈ سر ہلاتا شکریہ ادا کرتا مڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اس گلی کے کنارے سے مین روڈ کی جانب نکل آیا۔ گارڈ کے جانے کے بعد اس نے ایک نمبر ملایا اور سیل فون کو کان سے لگاتے کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں، دے دیے پیسے۔ کام اچھا کیا دونوں نے، ایم ایس کو شک بھی نہیں گزرا۔ ہاں، پکچرز بھی بنوائی تھی میں نے۔ کم آن، تمہیں کیا لگتا ہے وہ بخش دے گا ایگل کو؟
ہاں ہاں، ایسی درگت بنائی ہے نا ایمز نے ایگل کی کہ تم دیکھ لیتے تو دل میں ٹھنڈک اتر جاتی۔ دوسری جانب سے بھی وہ بلند و بانگ کہکا لگایا گیا تھا۔ رات ہونے کو آئی تھی۔ انس اور میجر آس دونوں ہی غائب تھے۔ میجر آس تو جلدی آنا تھا مگر نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یہاں آ کر سب سے زیادہ تو وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہی تھی۔ وہ پوچھتے کھانے کا تو کھا لیتی، نخرے کر کے نہیں تو رہنے دیتی۔ ابھی بھی صبح کا ناشتہ کیا تھا بس۔ پورا دن یوں ہی کمرے سے لاؤنج سے کمرے میں گزر جاتا۔ گھڑی کی سوئیاں برات کے 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ عشاء پڑ چکی تھی۔ بھوک پہلے بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی مگر اب ٹینشن کے مارے جیسے کوئی احساس ہی باقی نہ رہا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، اب لاؤنج میں یہاں سے وہاں چکر لگاتی بے چین سی تھی۔ جب دروازے پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا، وہ دروازے سے کے تھوڑا قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور ٹائیگر، اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد میجر آس اور انس نے اسے زمین بوس ہوتے دیکھا۔ اس کے سر پر بینڈیج ہوئی تھی اور گردن پر بہت سی خراشیاں آئی تھیں جن سے خون کے قطرے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ کندھے پر پہلی ہی گولی کا زخم تازہ تھا، وہاں بھی اب بینڈیج کی ہوئی تھی۔ اس کے نچلے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ میجر آس نے انس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے دروازہ بند کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جس سے چند جھپٹے اس نے نیلم کے چہرے پر مارے تو وہ کچھ ہوش میں لوٹی۔ اس نے پہلے تو ناسمجھی سے انس کو دیکھا، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ میجر آس ریک میں شوز رکھ رہا تھا، اتنی تکلیف میں بھی گویا اسے بے ترتیبی کا خوف تھا۔ ٹائیگر، تم روم میں جاؤ، میں دودھ لاتا ہوں، پین کلر لے کر ریسٹ کرو۔ انس وہیں سے واپس کچن میں جاتے بولا۔ اس کی آواز میں ہی اپنے سینئر دوست کے لیے پریشانی اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ میجر آس اب کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نیلم کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ انس کے پاس کچن میں چلی آئی۔ اس کا نازک دل میجر آس کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ٹائیگر کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کچن کی دہلیز پر کھڑے اس نے پوچھا۔ چولہے پر پین رکھتے انس نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ اس کی سرد نظروں نے نیلم کو عجیب سی کاٹ محسوس ہوئی۔ انس، آپ؟ وہ مصلحتاً آگے بڑھی۔ پلیز بخش دیں آپ میجر آس کی زندگی۔ پہلے ہی کم مصیبتیں نہیں ہیں میری دوست کی زندگی میں جو آپ بھی چلے آئی ہیں۔ پہلی بار انس کا لہجہ کڑواہٹ سے پر ہوا تھا۔ نیلم کے لب کپا رہے تھے۔ وہ میجر آس کی اس حالت کا ذمہ دار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تیار بیٹھے آنسو موقع پاتے ہی بہنے لگے۔ کیبنٹ سے کپ نکالتے انس نے اسے کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ برا مت مانیے گا مگر آپ کا سب سے بڑا قصور آپ کا خوبصورت حسین ہونا ہے، پھر حد سے زیادہ بے وقوف ہونا۔ نہ عید کے دن آپ بن سنور کر دھڑلے سے اکیلے مرد کو دیکھ کر گھر میں داخل ہوتی، نہ آپ اس مصیبت میں پھنستی۔ پھر دوسری بے وقوفی، آپ نے زمرد کے پتھروں کی چاہ میں کی اور مہناز کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اب آپ میجر آس کے سامنے پل پل اپنی محبت کا اظہار کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ جن دو مردوں کے درمیان پہلے ہی دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بیچ اپنے وجود کو لا کھڑا کیا ہے آپ نے۔ جل جل کر راکھ ہو جائیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، صرف اذیت ملے گی دونوں جانب سے۔ بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتا مگر مجبوراً کہہ رہا تھا۔ آپ ہر چیز کا الزام ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آنسو پوچھتی بولی۔ تو کس کو الزام دوں؟ انس نے مگ کاؤنٹر پر مارا۔ آج میجر آس نے اس کمینے سے صرف آپ کے لیے مار کھائی، نہ نکلتے آپ اس درندے کے چنگل سے، تب پتہ چلتا آپ نے وہ ہار اٹھا کر کتنی بڑی بے وقوفی کی۔ بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ کسی کی چیز پسند آئی تو اپنی سمجھ کر رکھ لی۔ اس کی بات پر نیلم کی گردن جھک گئی۔ وہ اور سو کرتی رونے لگی۔ پتہ نہیں وہ اتنی معصوم بنتی تھی یا حقیقتاً تھی، انس اندازہ نہ لگا سکا۔ آئی ایم سو سوری، وہ روتے ہوئے بولی۔ انس اسے اب ہچکیوں سے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس اٹھایا اور اس میں پانی ڈالتے اس کی جانب بڑھایا۔ اب آپ روئیں تو نہیں؟ اس نے گلاس تھامتے کہا۔ نیلم نے گلاس تھام کر لبوں سے لگایا۔ انس دودھ مگ میں ڈال کر اب ایک ٹرے میں گلاس رکھنے لگا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ بے چین رہا تھا۔ ایگل کو اس نے صرف اس شرط پر چھوڑا تھا کہ وہ اس لڑکی کا پتہ جلد بتا دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جان سے جائے گا۔ اس نے ایگل کو صرف اسی لیے چھوڑا تھا کہ اس لڑکی کا پتہ صرف اس کو تھا۔ اگر وہ جذبات میں آ کے اسے مار دیتا تو وہ کبھی بھی اس لڑکی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب ایس پی بلال کی کال آئی۔ مہناز نے تیزی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ وہ اپنے روم میں کھڑکیوں کے پردے برابر کیے نیچے لان کے نظارے کر رہا تھا۔ شب خوابی کا لباس ابھی تک اس کے بدن کی زینت بنا تھا۔ ہاں بولو ایس پی، کیا خبر ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سر، وہ ایس پی بلال کی گھبرائی آواز کسی اچھی خبر کی پیش گوئی نہیں تھی۔ کیا ہوا ایس پی؟
سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ دانت پیس کر غصہ دبانے کی ناممکن کوشش کرتے ہوئے بولا۔ سر پلیز میری بات تحمل سے سنیے گا۔ ایس پی بلال نے تمہید باندھنی شروع کی۔ تم بکواس کر دیا کرو۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے مخاطب ہوا۔ سر وہ ایک اسپتال سے معلومات ملی ہے، جیسی تصویر آپ نے دی تھی ایسی لڑکی 3 دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ کے کیس میں ان کے پاس آئی تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر مہناز کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی اب کوئی غلط بکواس مت کرنا ایس پی احمد دھاڑا۔ سر وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایس پی بلال آرام آرام سے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور دوسری جانب مہناز کے دل پر گویا آریاں چل پڑی تھیں۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر سے جینے کا احساس ایک دم مردہ ہو گیا۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کی پتھرائی آنکھیں نیچے خالی لان پر جمی تھیں، جس کی ہری بھری گھاس اب اس سے لال اناری دکھ رہی تھی۔ وہی ہے مجراس کی اس تکلیف کے ذمہ دار۔ وہ آج جس بھی پریشانی میں ہے، وہ سب اس کی مرہون منت ہے۔ یہ الفاظ بار بار اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دینے چلے آتے۔ وہ پوری رات انس کی باتوں کی زیر اثر جاگتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میجر آج سے اس کی طبیعت معلوم کر لیتی۔ ابھی وہ بلکہ وہ سوئی تو تھی ہی نہیں، اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لان کے صوفے پر دراز تھی، جبکہ ٹائیگر اور انس روم میں سوئے تھے۔ میجراس روم سے باہر آیا۔ اسے تو گویا زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہا کر نکلا تھا وہ۔ اس کے گیلے بال پیشانی پر پڑے تھے اور بینڈیج اب غائب تھی۔ اس کے ماتھے پر بڑی ضربیں آئی تھیں۔ لمبا چوڑا ورزشی جسم وہ ان زخموں سے بھی جیسے بے نیاز گھوم رہا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے چند بٹن کھلے تھے۔ گردن پر پڑی خراشیں صاف واضح تھیں۔ ہونٹ کا کنارہ اب قدرے بہتر تھا۔ چہرے پر پانی کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ وہ نیلم کو ایک نظر دیکھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے چلی آئی، ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میجراس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور چپ چاپ لاؤنج میں اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا جس پر وہ اٹھ کر آئی تھی۔ میجراس، آپ کو ہمیں وہاں سے لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی بول رہی تھی۔ اسی وقت انس بھی آ گیا اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو سننے کے لیے وہیں لاؤنج میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس بات کا کیا مطلب؟ وہ اطمینان سے پوچھنے لگا۔ گلاس کو پھر لبوں سے لگا لیا۔ آپ ہمیں واپس اس کے پاس چھوڑ آئیں۔ ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ باندھے منہ موڑے اکڑ سے بولی۔ آپ اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کم از کم اتنے نازک موقع پر تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وہ پانی ختم کر چکا تھا۔ نیلم کے آنسو پھر تیار ہونے لگے۔ وہ اسے اتنا کم عقل کیوں سمجھتا تھا؟ ہم نے سوچ لیا ہے، ہم چلے جائیں گے اس کے پاس۔ وہ آنسو صاف کرتے مستقیم لہجے میں بولی۔ تمہارا دماغ تو خراب ہو گیا ہے؟ نہیں خراب ہو گیا، ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے۔ ٹائیگر نے شیشے کا گلاس پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ اس کی آواز نے گویا ہال کے در و دیوار ہلا دیے۔ ہاں ہو گیا ہے ہمارا دماغ خراب، نہیں دیکھ سکتے ہم آپ کو اتنی تکلیف میں۔ وہ بھی جواباً چلائی۔ تو کون کہہ رہا ہے دیکھو؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ مجبور ہیں ہم۔ وہ پھر رو دی۔ لیکن میجراس مجبور نہیں ہے، نہ ہی اتنی سی تکلیف سے میجراس مر جائے گا۔ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ وہ اس کے آنسوؤں سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ آپ ہماری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے جینے مرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو جانے دیں ہمیں۔ ایسے ہی جانے دوں؟ مہناز گولیاں بھی چلا دے تو بھی میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑا۔ آپ کو ہمارے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زہر خندی سے بولی۔ مر جاؤں گا تمہارے لیے، کیا کر لو گی بولو؟ انس سر پکڑے بیٹھا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لڑتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو محبت میں لڑتی تھی اور ایک لڑکا تھا جو نفرت میں بھی مرتا تھا۔ ہمارے لیے مریں گے؟ نیلم نے اپنی جانب شہادت کی انگلی کرتے بے یقینی سے پوچھا۔ میجراس نے انس کو دیکھا جو سر تھامے بیٹھا تھا اور عاجزی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر نیلم کو۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ دھیمی آواز تھی اس کی۔ پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھنے لگی۔ دماغ خراب مت کرو میرا۔ اچانک وہ زور سے دھاڑتے بلا وجہ غصہ ہونے لگا، پھر ٹھک کی آواز سے دروازہ بند کرتے کمرہ نشین ہو گیا۔ انس نے نیلم کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی۔ وہ دبے لبے لہجے میں جانے سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ نیلم نے اس کی بات پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ صبح سے بغیر ناشتے کے تقریباً پچھلے 4 گھنٹوں سے پنچنگ بیگ پر اپنے اندر کی بھڑاس اور آگ نکالتا پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے کان میں سور پھونکا گیا تھا۔ وہ چلانے لگا۔ شٹ اپ!
جسٹ شٹ اپ۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے چلایا کہ شاید یہ آواز دب جائے، شاید یہ جملہ پھر اس کے کان میں نہ گونجے۔ جب اس نے نیلم کو دیکھا تھا وہ بہت حسین دکھی تھی، مگر وہ اس کے حسن پر فدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہت حسین چہرے دیکھے تھے۔ مخالف پارٹی کے لوگ عورتوں کا استعمال کرتے رہتے تھے۔ جب جشن ہوتا، رقصوں میں کشی کی محفلیں سجتیں، تب بھی وہ دامن بچاتے رکھتا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی آئی تھی جس نے اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے نہ کوئی چاہ رہی تھی، نہ کسی نے چاہا تھا۔ زندگی تو تبھی ختم ہو گئی تھی جب اس نے اپنی اصلیت دکھائی تھی۔ ابھی تو وہ جینے کا سوچ رہا تھا، ابھی تو اس کے دل نے دھڑکنا شروع کیا تھا، ابھی تو اس کی سانسیں لوٹنے لگی تھیں، ابھی تو شہزادی نے اس برف کے مجسمے کو آنچ پر رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس مجسمے کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ کوئی تو اس کے جذبوں کی آنچ پر پگھلتا، کوئی تو اس کی روح میں چبھی سوئیاں نکالتا۔ کیا کوئی اس کے لیے نہیں؟ کیوں نہیں؟ جب وہ یہ سوال کرتا تو مردہ ضمیر سے کوئی آواز نہ آتی۔ اگر آواز آ جاتی تو شاید اسے اپنی ہیبت ناک اور بدصورت چہرہ نظر آنے لگتا، شاید وہ اگلی سانس نہ لے پاتا، پھر وہ برف کا مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ مگر ساری بات تو ضمیر کی تھی جو برسوں سے مردہ پڑا تھا۔ MS شاکر آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جو دونوں ہاتھوں میں اپنے براؤن بال بھینچے بیٹھا تھا، اس آواز پر شاید حال میں لوٹ آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس کا چہرہ تر تھا۔ وہ کب رویا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ پہلے اسے لگتا تھا وہ اسے تلاش کر لے گا، ڈھونڈ لے گا، زمین و آسمان ایک کر دے گا، بھلا کوئی کام ہے جو مہناج نہ کر سکے۔ مگر اب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ کتنا پاگل تھا وہ! جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آتا ہوں۔ کتنی دیر بعد اس کی مری مری آواز آئی تھی۔ شیشے کے سلائڈنگ ڈور کے پار کھڑا میورک کندھے اچکاتا مڑ گیا۔ وہ 15 منٹ بعد فریش ہو کر اپنے مخصوص صاف ستھرے حلیے میں نیچے آیا تھا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو MS پلازا کے ہر اس گوشے میں محفوظ ہو جاتی تھی جہاں سے اس کا گزر ہوتا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے MS پلازا گونجتا تھا، اس کی آواز اس پلازا کے در و دیوار میں سمائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وہ وہی مہناج ازداق تھا جس کے سینے میں دل نہیں تھا، جس سے رحم کی توقع کرنا نہایت حماقت تھی، جس کی دہشت سے اس کے ساتھی بھی کپ کپاتے تھے، کانپتے تھے۔ شاکر مکمل اعتماد کے ساتھ صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے میز پر ایک بیگ رکھا تھا، اس کے دائیں اور بائیں طرف 2 گارڈز تھے، ہاتھ میں بندوقیں تھامے الرٹ کھڑے۔ مہناج اپنی مخصوص مغرور چال چلتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہر کام کی شروعات تحمل سے کرتا تھا، پہلے مقابل کو سن کرتا پھر وار کرتا۔ MS نے آتے ساتھ اپنی نشست سنبھال لی، چوڑے ہو کر بیٹھا۔ یہ شخص اندر سے کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، کوئی نفس نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے اندر مخفی رکھے ہوئے تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہی تھا جو نظر آتا تھا۔ یہ کھیل عجیب تھا، ہر کوئی اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگائے گھوم رہا تھا۔ انڈر ورلڈ کے لوگوں میں جانے کتنے سیاست دان شامل تھے، تو کتنے دہشت گرد، اسمگلر، اور پھر ان سیاست دانوں کی جاسوسیاں کرتے انہی ملکوں کی خفیہ اداروں کے کارکن بھی اس دلدل میں کود جاتے، پھر مزید آگے جاتا، اور اس طرح ملک در ملک، وطن در وطن، سڑک در سڑک یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مقابل کون ہے، دوست ہے یا دشمن۔ ہر کسی کو بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ شاکر نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے MS کو دیکھا اور ایک ٹانگ نیچے اتارتے دونوں کوہنیاں گھٹنوں سے اوپر ٹکائے آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ حبیب کہاں ہے؟ حرب کون تھا؟ اور میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ یہ سارے سوال تمہارے دماغ میں گردش کر رہے ہوں گے، بس انہی کو حل کرنے آج یہ ناچیز حاصل ہوا ہے۔ وہ بلا کے اعتماد سے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ MS کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی شاکر سے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ تم تینوں ایک ہی ہو، اب یہ بتاؤ کہ ہو کون؟ MS نے بغیر گھمائے پھرائے پتے کی بات کی۔ میں، حرب اور حبیب تینوں سعودیہ میں اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں اور امن پسند تنظیموں کے کارکن ہیں۔ اس نے اطمینان سے کہتے پشت صوفے سے ٹکا دی۔ کس قسم کی اسمگلنگ؟ MS نے غلافی آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ بیٹھا اب بھی وہ ویسے ہی تھا جیسے سامنے موجود شخص سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ سونے کی، ڈرگس کی اور گرلز کی اسمگلنگ۔ حبیب اور حرب کہاں ہیں؟ MS اصل مدعے کی جانب آیا۔ زیر زمین دفن ہیں، شاکر نے اس کی توقع کے برخلاف جواب دیا۔ واٹ؟ MS نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ یس، حرب اور حبیب کو ISI نے مارا ہے اور اس کا گھیرا اب تمہاری طرف آ چکا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دن بدن تمہارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی۔
اچھی تقریر کرتے ہو، مگر میں ذرا خوفزدہ نہیں ہوا۔ MS کے عنابی ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہیں خوفزدہ کرنے بھی نہیں چاہتا، صرف الرٹ کر رہا ہوں، اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے کہا۔ حبیب، حرب اور شاکر تینوں میرے ہی گینگ کا حصہ بن کر مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ بات ختم کرتے ہی اس نے شاکر کے دائیں جانب بالکل 1 انچ کے فاصلے پر فائر کیا۔ مہناز نے کب پسٹل نکالی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس طرح دبکنے پر MS کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ڈر گئے، حالانکہ حساس ادارے کے کارکن ہو، اتنی بزدلی؟ اس نے مذاق اڑایا۔ مہناز کے فائر کرنے پر اس کے گارڈز بھی آگے آ گئے اور ان کے آتے ہی باہر دروازے پر موجود MS کے گارڈز بھی اندر آ گئے۔ دونوں طرف سے رائفلز تان لی گئیں، مگر MS کے اشارے پر اس کے گارڈز پیچھے ہو گئے۔ یہ دیکھو، حقیقت تمہیں خود معلوم ہو جائے گی، شاکر نے جلدی سے بیگ کھول کر اس میں سے ایک فائل برآمد کرتے کہا۔ مہناز اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، عادتاً کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا اور اس کے ہاتھ سے فائلز تھام لی۔ یہ حبیب کے فنگر پرنٹس ہیں جو ان فائلز سے بالکل میچ نہیں کرتے، جو تمہیں اس کے دراز سے ملی۔ اس پر موجود فنگر پرنٹس مختلف ہیں جن کی فائلز کو حبیب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فائلز اس سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس نے غور سے دونوں فائلز کو دیکھتے MS کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے کہا۔ تمہیں ان فائلز کا کیسے پتہ چلا؟ مہناز نے شدید غصے کے زیر اثر فائل اس کے منہ پہ دے ماری۔ ایگل کے پیچھے لگائے منجروں کی مدد سے پتہ چل گیا کہ ایگل کا کیا پلان کرتا پھر رہا ہے۔ وہ مجھے، حبیب اور حرب کو تمہاری نظروں میں دغاباز بنا کر ڈیک کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے پہلے شک تھا، مگر اب یقین ہے کہ ایگل ISI کا بندہ ہے، شاکر نے جذباتی ہوتے تیز لہجے میں کہتے بات مکمل کی۔ مہناز الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم خود سوچو، جب ایگل اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں تو اس کو کیوں نکالا MS پلازا سے؟ ایگل جب منشیات سے اسمگلنگ کرتا ہے، پیچھے سے پولیس کی ریڈ پڑ جاتی ہے۔ جب خودکش حملہ آوروں کی حقیقت اور ان کی تربیت کے اسکولوں کا ایگل کو پتہ چلا، پولیس آرمی نے پھر وہاں پر آپریشن کر ڈالا۔ یہ سب ایک ہی اشارہ دے رہے ہیں۔ جب حرب نے اس لڑکی کو ایگل کی پناہ میں دیکھا تو ایگل نے اسے مار ڈالا، پھر حبیب کو بھی۔ MS کو الجھتے دیکھ کر وہ آرام سے ایک پتا پھینکنے لگا۔ مہناز کی اب وہ حالت تھی کہ اڑ کر ایگل کے پاس پہنچ جائے اور قبر سے حبیب کو نکال کر سچ اگلوا لے۔ تمہیں نہیں لگتا اس روز پولیس کی تمہارے کارخانے پر حاضری بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی؟ تمہیں ایگل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ مہناز کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو حواسوں پر اتنا سوار کر چکا تھا کہ اس کے آس پاس موت منڈلا رہی تھی اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ انس دوپہر کا کھانا باہر سے لایا تھا۔ میز پر کھانا سجاتے اس نے سامنے صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی نیلم کو دیکھا، جو TV پر شاید کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بالکل اندر گھس چکی تھی، آس پاس کے ماحول سے بیگانہ۔ آ کر کھانا کھا لیں۔ انس نے چمچ پلیٹ میں بجاتے اسے متوجہ کیا۔ لاؤنج کافی بڑا تھا اور کچن کے پاس 4 کرسیوں والا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ وہ اٹھ کر یہیں چلے آئی۔ ٹائیگر کو بھی بلا لائیں؟ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ آپ کی مہربانی، میں خود بلا لاتا ہوں اسے، وہ بیزاری سے کہتا سالن کا ڈونگا رکھ کر پلٹنے لگا تھا جب نیلم نے پکارا۔ جی، اس نے بادل نخواستہ کہا۔ آپ تو جاتے ہوں گے نا اپنے پرانے گھر، آپ ہی سب کیسے ہیں؟ انس نے اس کی آنکھوں میں اپنوں کی جدائی کی نمی محسوس کی تھی۔ ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس نے گہرا سانس لیتے کہا۔ ٹائیگر نے آہل بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ASP آہل کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس کے پیچھے ٹائیگر کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مگر آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ٹائیگر نے کیا ہے؟ انس الجھا۔ انہوں نے ہمیں دھمکاتے ہوئے کہا تھا وہ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو آہل کے ساتھ کیا ہے، انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے کہا۔ ڈونٹ وری، پرانی بات ہے، آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ انس نے اسے مطمئن کیا اور کمرے کی راہ لی۔ نیلم کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد انس آیا اور کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگا۔ کھانے میں مصروف نیلم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میجر نہیں آ رہے؟ اس کے سوال پر انس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں دیں، ہم لے جاتے ہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، انس ٹرے میں پانی کا گلاس رکھتے بولا۔ OMG، آپ یہ کھانا دیں گے ٹائیگر کو؟ اتنے مسالے والے؟ نیلم نے ٹرے کی جانب دیکھتے کہا۔ ٹائیگر میٹھا نہیں کھاتا، پرہیزی کھاتے میں دلیا، سویاں یا پھر بریڈ دودھ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور وہ ایسا کچھ نہیں کھاتا۔ اس نے ٹرے اٹھاتے کہا۔ ادھر دیں، ہمیں دینا۔ اس نے ٹرے زبردستی انس کے ہاتھ سے تھام لی، پھر کچن کاؤنٹر پر لے جا کر رکھ دیا اور فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟
انس کچن کے وسط میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں، ٹائیگر کو کھانا ہم خود دے کر آئیں گے۔ اس نے دودھ کی پتیلی چولہے پر چڑھاتے کہا تو انس شدید بھوک کی وجہ سے چپ چاپ جا کر کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ چلو لیتے ہیں تمہارا بھی ایک امتحان۔ ایمس نے شاکر کی جانب دیکھا جو اس کے اطمینان کو دیکھ کر چونکا تھا مگر سنبھلتے ہوئے بولا، ہر امتحان منظور ہے، میری بات غلط نکلے تو تمہاری بندوق میرا سینہ ہے۔ اس نے بآواز بلند کہا۔ اوکے لیٹس سی۔ مہناز نے فائر میز پر اچھالے۔ چلو، اس نے شاکر سے کہا اور خود آگے چل پڑا۔ کوٹ کا بٹن لگاتے وہ ہارڈ ووڈ کے فرش پر دھم دھم کرتے قدم رکھ رہا تھا۔ شاکر بھی اس کے پیچھے ہی قدم اٹھاتا نکل گیا۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی ایمس خاموش رہا، یہاں تک کہ ایمس پلازا کے ٹاپ فلور میں سے ایک پر لفٹ جا رکی۔ لمبی راہداری سے گزرتے ایمس کے پیچھے اس کے ہی 2 گارڈز چل رہے تھے جبکہ شاکر کے گارڈز نیچے ہی رہ گئے۔ کوریڈور کے اختتام پر جو پہلا کمرہ آیا، ایمس نے اس پر موجود فنگر پرنٹس لاک اپنے انگوٹھے سے کھولا۔ آؤ، شاکر کو تذبذب کا شکار دیکھ کر اس نے مڑتے کہا۔ شاکر کمرے کا جائزہ لیتے اندر آ چکا۔ ڈارک لیمن اور لائٹ پرنٹ کلر کے خوبصورت کمبینیشن کا استعمال کرتے کمرے کو ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ بیٹھو۔ ایمس کے حکم پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کم آن شاکر، ابھی تو سٹارٹ ہے۔ وہ ہنسا۔ کیا جتاتی ہنسی تھی اس کی۔ شاکر خاموشی سے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ گڈ۔ ایمس نے پسٹل نکالی اور دروازہ بند کرنے چل پڑا۔ گارڈ دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ شاکر نے اسے دروازہ بند کرتے دیکھ اپنے دائیں پیر کو بائیں ٹانگ پر رگڑتے وہاں موجود ہتھیار کا یقین چاہا تھا، اور جب یقین ہو گیا تو وہ مطمئن سا بیٹھ گیا، مگر ایمس کی زیک نظر اس کا اطمینان بھانپ گئی تھی۔ سیل فون، پسٹل، نائف سب نکال کر یہاں رکھ دو، مہناز نے ریوالور لوڈ کرتے کہا۔ شاکر نے دانت پیسے اور دل ہی دل میں اسے چند گالیوں سے نوازا۔ ہری اپ۔ اس نے پسٹل کا رخ اس کی جانب کرتے دھاڑنے کے انداز میں کہا تو اس نے سب کچھ نکال کر رکھ دیا۔ مہناز نے اپنا سیل فون نکالا اور کوئی نمبر تلاش کرنے لگا جب کہ نظریں سامنے بیٹھے شاکر پر مرکوز رکھی تھیں۔ لال شہباز کلندر پر بہت رش ہے یار، اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ لوگوں کے اس رش اور ہجوم سے مجھے کتنی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ دوسری جانب پتہ نہیں کون تھا، مہناز نے الفاظ اسے کہے۔ ہا 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 یار، بہت سمجھدار ہو میرے چیتے، پھر امید رکھوں تم میرا فیوریٹ میوزک بجانے والے ہو، اس نے ایک بے ہنگم کہکا لگانے کے بعد کہا۔ دھماکہ ایسا ہو کہ 100 سے کم کی تو بات ہی نہ ہو، اس نے ایک اور ہدایت دی۔ ہا 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 ہاں، آج ہی کی رات۔ اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر کال کاٹ دی، پھر حیران نظر آتے شاکر کے پاس گیا اور صوفے کی سیٹ پر بالکل اس کے قریب اپنا دایاں پیر رکھ دیا۔ گھٹنے پر کونی رکھے ہاتھ میں تھامے ریوالور کا ٹریگر انگلی میں گھماتے اس نے شاکر کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اگر تو تم ہوئے ISI تو آج میں دیکھوں گا تمہاری بے بسی، تمہاری باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ، یہ 5-6 گھنٹے بعد پتہ چل جائے گا۔ اور اسے اپنے اداروں سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن شاکر کے لب مسکرا دیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم پورے پاکستان کو آگ لگا دو یا صرف ایک دربار کو۔ اس کے اس قدر بشاش لہجے پر ایمس سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر کچھ کہے بنا پلٹا اور دروازہ کھولا۔ ایک گارڈ اندر آیا اور شاکر کی پسٹل اور دوسری اشیاء اٹھانے لگا، پھر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ایمس بھی چلا گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شاکر نے گہرے سانس لے کے خود کو پرسکون کیا اور صوفے کی پشت پر ٹیک لگاتے اس کے ہینڈل پر انگلیاں چبانے لگا۔ کسی اور کے آنگن میں شعلہ پھینک آیا ہے، ناداں سمجھ رہا ہے کہ میرا چمن جلے گا۔ اس نے شیشے کے خوبصورت باؤل میں سوئیاں نکالیں۔ بھانپ کے اثر سے اس کی بائیں ہاتھ کی جلی انگلیوں کی جلن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سوئیاں ابال کر اس میں سے پانی نکالتے اس کی انگلیاں گرم پانی سے جل گئی تھیں، آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ پہلی بار اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا، ورنہ چائے کے سوا کبھی اس نے کچھ نہیں بنایا تھا۔ ٹرے اٹھا کر وہ باہر آئی۔ انس غائب تھا، شاید کسی کام سے گیا تھا، ویسے بھی دونوں گھر پر کم ہی نکلتے تھے، اس کا کام ہی ایسا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند تھا۔ اس نے ناک کرنے کی زحمت کی ہی نہیں، اس کا اندازہ تھا کہ وہ لیٹا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، مگر چین اس کی ہڈی کو کہاں تھا۔ آپ برش کیوں نہیں کرتے؟ نیلم نے فائل کی اسٹڈی میں ٹائیگر کو دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بائیں جانب بھی 2 فائلز اور لیپ ٹاپ پڑا تھا، پاس ہی ایک ڈیوائس تھی جس سے نیلم ناواقف تھی۔ میجر آس نے کوئی جواب نہیں دیا، فقط منہ کے زاویے بگاڑنے پر ہی اتفاق کیا۔ اسے ہٹائیں، ہمیں ٹرے رکھنی ہے۔ نیلم اب تک ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ آپ کو کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ وہ ناگواری سے کہتا فائلز ہٹا کر ٹرے رکھنے کی جگہ بنانے لگا۔
یہ کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ اس کے تیور بگڑ چکے تھے۔ یہ سوئیاں ہیں، میں نے بنائی ہیں اور آپ کو کھانی پڑیں گی۔ نیلم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ لے جائیں اسے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھنے لگا۔ میجر آس پلیز کھا لیں، آپ صبح سے بھوکے ہیں اور میڈیسن بھی لینی ہے۔ مسالے والا کھانا زخمی حالت میں نہیں کھاتے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ ہلکا ہلکا غصہ بھی اس کے لہجے میں نمایاں تھا، مگر میجر آس اب فائل بھی تھام چکا تھا، مطلب اپنے کام میں پھر سے غرق ہو گیا۔ چھوڑیں اسے۔ نیلم نے لیپ ٹاپ جھپٹنے کو ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ میجر آس نے سختی سے اس کا بایاں ہاتھ تھام لیا۔ غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آہ! نیلم کے منہ سے سسکی نکلی۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو میجر آس کے مضبوط ہاتھوں میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کی جلی انگلیاں بری طرح مڑ چکی تھیں۔ میجر آس نے بھی اس کی سرخ ہوتی نازک مخروطی انگلیاں دیکھیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی گرفت یکدم نرم پڑی تھی۔ انگلیوں کی لال لال پوروں پر میجر آس نے ہلکے سے اپنی دائیں انگلی پھیرتے کہا۔ نیلم جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کے لمس پر کرنٹ کھا کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا۔ جل گیا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بہت دھیمی تھی۔ کیسے جلا؟ میجر آس کی نظریں اس کی جھکی پلکوں پر تھیں۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑی تھی جبکہ وہ سابقہ پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ آج کل آپ ہماری بڑی فکر کرنے لگے ہیں۔ وہ واپس اپنی جون میں آ چکی تھی۔ اٹھلا کر بولی، خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ بھی کڑوے لہجے میں کہتا پہلے والا ہی میجر آس بن چکا تھا۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو بھی ہم سے محبت ہے؟ وہ اپنے ازلی تیکھے لہجے میں بول رہی تھی۔ عجیب تھی، وہ بھی محبت کا اظہار بھی زبردستی کروا رہی تھی۔ Why are you not expecting that you also love me؟ 10 سال پہلے کا کہا کسی کا جملہ میجر آس کے کانوں میں گونجا۔ اس کی رگ رگ میں زہریلا مادہ گردش کرنے لگا۔ اسے لگا لیزا حسن 10 سال بعد پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لیزا مت بنو نیلم۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹیک دی۔ کون لیزا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، مگر ٹائیگر کے لبوں سے کسی لڑکی کا نام اس کے اندر آگ لگا گیا۔ نیلم! میجر آس کے لب دھیرے سے ہلے۔ کیا؟ نیلم کو کہیں اور ہی پہنچا محسوس ہوا۔ کچھ نہیں۔ میجر آس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگا۔ لیزا کون ہے؟ نیلم نے اس کا راستہ روکا۔ بی ان یور لمٹس۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے باہر نکل گیا۔ سوئیاں ویسے ہی پڑی تھیں۔ اب انگلیوں سے زیادہ دل جل رہا تھا نیلم ابرار کا۔ یہ محبت کا آتش جلایا کس نے ہے؟ اس علاوے میں صرف دل ہی کیوں جلتے ہیں؟ یہ منظر ہے اسلام آباد کے ایک بڑے اور مشہور کالج، جہاں امیر کبیر بزنس ٹائکون، سیاستدان، انڈسٹریز اور اونچے عہدوں پر موجود دیگر افراد کے بچے زیر تعلیم ہیں۔ سفیدے کے قد آور درختوں سے گھرا یہ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا لان تھے جس میں فٹ بال میچ چل رہا تھا۔ وہ سلیو لیس نیوی بلو شرٹ، ساتھ وائٹ شارٹس اور قیمتی جاگرز پہنے اپنے اسٹیٹس کو صاف شو کر رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں ہلکا ہلکا گلابی پن شاید سرد ہوا کے جھونکوں کے باعث پیدا ہوا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے گویا وائٹ للی پر شبنمی قطرے محسوس ہو رہے تھے۔ مغرور ناک اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتی تھی۔ ورزشی جسم کے ساتھ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ پسینہ اب گردن تک آنے لگا، مگر وہ فٹ بال کو ہاتھ سے بار بار زمین کی سطح پر مارتا۔ وہ چل کر پھر اوپر آ جاتی اور مخالف ٹیم کے تمام کھلاڑی آس پاس جمع تھے۔ جب وہ بڑی ہوشیاری سے جھنڈ سے نکلتا، تیزی سے بال کو پیروں کی ٹھوکر پر جیسے پوری دنیا کو رکھے آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بال اس کی ایک زوردار ٹھوکر سے فٹ بال گول نیٹ میں جا کر گرا اور او نو کا شور مخالف ٹیم سے اٹھنے لگا۔ اس کے یاقوتی لب فتح مندی سے پھیل گئے۔ پھر وہ میچ کے احاطے سے باہر نکلنے لگا۔ راستے میں آتے اس کے کلاس فیلوز انگوٹھے کے اشارے سے ویل ڈن کہہ رہے تھے۔ وہ باہر کھڑے سپورٹرز میں ہی آ گیا، جہاں اس کا گروپ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی ان میں ہی شامل تھی۔ وائٹ جینز پر ڈارک پرپل کلر کی شارٹ شرٹ پہنے، بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، وہ بھی یہاں موجود ہر دوسری لڑکی کی طرح اپنی خوبصورتی نمایاں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ کیا پورا کالج جانتا تھا کہ اس کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی آنکھیں پتھر ہو جاتیں۔ کئی بار تو شک گزرتا تھا کہ وہ کسی انگریز کی اولاد ہے یا پھر مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ کانگریس آس، سب نے ایک کورس میں کہا۔ ہے آرس، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یو آر گارجیس مین۔ اس نے آس کا بازو تھامتے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تعریفی انداز میں کہا۔ آس نے نامحسوس انداز میں اپنا بازو چڑھایا اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی۔
آج سب سے پہلے فیئرویل پارٹی کے لیے اپنے اپنے ڈانس پارٹنر سلیکٹ کر لیے ہیں، بس لیزا رہ گئی ہے۔ جمی جمشید پاس پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھے شرارت سے بولا۔ سو واٹ؟ وہ بوتل کا ڈھکن لگاتا بدتمیزی سے بولا۔ آس ول یو بی مائی ڈانس پارٹنر؟ لیزا نے مخمور لہجے میں کہتے اپنا نازک سفید ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ سوری، وہ ترچھی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اپنے بیگ اٹھا کر چل پڑا۔ سب کو اس سے یہی امید تھی۔ لیزا ان کی جونیئر تھی۔ اس کا تعلق ایک مشہور معروف ہستی سے تھا جس کا باپ بزنس کی دنیا میں ایک نام و مقام حاصل کر چکا تھا۔ وہ تو پاکستان میں نہیں رہتا تھا مگر اس کی بیٹی امریکہ سے پاکستان آئی تھی اور اس کالج میں داخلہ لیتے ہی آس کے پیچھے گویا ہاتھ دھو کر پڑ چکی تھی۔ جہاں وہ ہوتا اس کے گرد منڈلاتی رہتی۔ وہ اس کے اس حرکت سے سخت چڑھتا تھا۔ اس کی یہ سٹوری اب پورے کالج کی زینت بن گئی تھی۔ یہ فسانہ اب ہر کسی کی زبان پر تھا مگر لیزا حسن کو تو گویا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب بھی تمام اسٹوڈنٹس لیزا حسن کو آس عالم کے پیچھے جاتے دیکھ رہے تھے۔ کرنل انکل نے بیٹے کو کچھ زیادہ ہی نخرے وراثت میں دیے ہیں۔ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے یہ لڑکا، جیمی نے جلتے ہوئے کہا۔ یہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تقریباً 17-18 کے تھے مگر ان کی حرکتیں وہی تھیں جو ہائی سوسائٹیز کے نوجوانوں کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مختلف تھا تو وہ کرنل انکل کا بیٹا۔ اسے زیادہ تر اسٹوڈنٹ کرنل کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول کافی ہے۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔